مبارک وسلم یا سلام۔ سارے ساتھی مل کے محبت سے میرے کریم آقا کی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم یا سلام۔ تیسرے مرتبہ شوق سے میرے آقا کریم پہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم یا سلام۔ جماعت سگوری، اللہ رب العزت کا فضل ہے جس کریم رب نے آج ہم سب کو مشر آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنی خوش قسمتی ہماری کہ مغرب سے درود شریف چل رہا ہے، اللہ کا ذکر، حدیث، قرآن، تفسیر، اللہ کے دوستوں کے فضائل، ایسی محفلیں غنیمت ہے اس دور۔ ہم موبائل سے اور کئی جو امور ہیں ان سے الگ تلگ ہو کر جو ہے محبوب کے ذکر میں ہے۔ ہمارے سندھ میں سنے شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سائیں فرماتے یہاں رہ جے پرین وٹ یہاں کجے پرین تھی پچار۔ سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ خدا کے دوست جو ہیں، آج سلطان باہو فرماتے ہیں نام فقیر انہاں دا باہو جنہ دی قبر جیوے۔ آج جہاں بھی کوئی روشنی نظر آ رہی ہے اس فتنے کے دور میں، کہاں کوئی قلیل لوگ ہوں گے جو والدین کی قبر پہ جاتے ہوں گے، مگر داتا گنج بخش پہ جائیں۔ انشاءاللہ ان قریب قافلہ بغداد شریف جا رہا ہے، اور بغداد معظمہ میں صرف یہاں ہم نہیں، خدا کی قسم ہے پوری دنیا کے لوگ وہاں ملتے ہیں، بلکہ عارفین نے لکھا ہے کہ ساری کائنات کے جتنے بھی ولی ہوتے ہیں 11ویں کی رات غوث پاک کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ یہ کیوں اتنا ذکر بلند ہے؟ تو انہوں نے زندگی میں گھرائی مانگائی رب سے یہ کہ یہاں حضور کے ساتھ رہیں یا سرکار کے ذکر میں رہیں۔ جاگ رہے ہو میرے عزیز؟ سائیں فرماتے یا رہ جے پرین وٹ یہاں کجے پرین جی پچار تی انہی بنی کنا دھار شل قادر کے نہ کرے۔ ایسے فرماتے ہیں یا تو سرکار کے ذکر میں رہے، یا محبوب دربار میں رہے، یا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں رہے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اے قادر میرا کریم رب کبھی بھی کسی کو ان دونوں چیزوں سے علیحدہ نہ کرو۔ تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم سارے دوستوں سمیت مغرب سے لے کر ابھی تک درود و سلام اور کریم آقا کے ذکر میں ہے۔ اتنا بڑا فضل ہے۔ بیٹا اسے رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبد الرحیم گروڑی رحمت اللہ علیہ جو سندھ کے جامی ہیں، جامی جس طرح آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جامی آئے گا تو میں اٹھ کے مصافحہ کروں گا، اس طرح سندھ کے لیے حضرت عبد الرحیم گروڑی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق تھے، وہ فرماتے ہیں حقیقت حبیبن جی عجب جہڑیا۔ عبد الرحیم گروڑی رحمت اللہ علیہ جس کو حضور نے فرمایا یہ فقیر منگریا تعداد کا، فرمایا اگر منگریا فقیر آئے گا تو مجھے اٹھ کے مصافحہ کر۔ سارے بزرگوں نے لکھا ہے، سندھ کے سارے اولیاء نے لکھا ہے، تو اتنے بڑے ولی حضوری وہ فرماتا ہے کہ حقیقت حبیبن جی عجب جہڑیا۔ سبحان اللہ، آپ نے نہیں بولا۔ حضرت عبد الرحیم گروڑی فرماتے ہیں حضور کی حقیقت عجب ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے قبلہ فیض ملت کے شہزادے اور بابا جان سارے مفتی جو ہمارے مدارس کے عربی میں چھوٹے بچوں نے تقریر کی اور جنہوں نے ترجمہ کیا اور جو قاری، میری دل خوش ہو گئی کہ اللہ کرے یہ جو آقا کریم علیہ السلام گلشن مصطفیٰ کے باغ ہے، خدا ان کو اور ترقی دے، گلی گلی بہو کی شان بتائیں، اور اللہ ہمارے نسلوں سے، ہمارے ساتھیوں سے، ہمارے دوستوں سے وہ کام لے جس میں اللہ اس کے حبیب کریم علیہ السلام کی رضا ہے۔ اور رضی حسینی تو کمال کر دیا، سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جاگ رہے ہو حضور کی حقیقت؟ تو ہم کیا جان سکتے ہیں کہ حضور کی حقیقت کیا ہے؟ میں کمال حضرت عبد الرحیم گروڑی رحمت اللہ علیہ کا کمال ان کی جو شاعری ہے
شاعری میں لگایا. ہمارے سندھ کے مولانا علی محمد مہری رحمت اللہ علیہ بھی، میں حاجی صاحب میرے ساتھ تھا، محمد عمر قبلہ مولانا علی محمد مہری رحمت اللہ علیہ طرف منہ کر کے انہوں نے بولا، ان کے بھتیجے بولا کہ ساری رات کھڑے ہو کر بردہ شریف پڑھتے تھے، اور کئی اولیاء اللہ نے لکھا کہ وہ ہر رات حضور کے عاشق گزرے تھے. اتنے بڑے عاشق، صرف عاشق فقیر نہیں تھے، بہت بڑے مخدوم. اس دور میں سب سے بڑے مفتی کو کہتے تھے مخدوم محمد عاشق تھجوی رحمت اللہ علیہ، مخدوم عبدالرحیم گروڑی. سائیں ساتھ اس ایک استاد بھی ایک تھا، مگر سائیں نے جب حضور کی شان پہ فرمایا حقیقت حبیبن دی عجب جہریا، نچو خالق ان کے مچو مخلوق. سبحان اللہ نہیں بولا. اللہ کے ولی کا قول سنا رہا ہوں، بہت بڑے ولی، حضور کی ولی، جس کو سرکار نے فرمایا فقیر آئے گا تو اٹھ کے مصافحہ کروں گا، کیسی اس کی شان ہوگی. فرمایا تو محبوب کو، مگر یہاں لوگ کہتے ہیں نا رسول حبیب کر کے پکارا. مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی کتب میں نے پڑھے، تفسیر پڑھی، ان میں مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رسول کے سرکردات ابن حبیب سن عبداللہ پاکستان میں ہر جگہ پہ، یہ زیادہ تر فتنے پاکستان میں دنیا میں گھوما ہوں، پوری دنیا میں انگلیاں اٹھائیں گے حیدر کرار پہ یہاں، اور مولا حسین پہ، حسن پہ، غوث پاک پہ پھر انگلیاں اٹھتی ہے. مگر میں حیران ہوں، خدا را دنیا میں جاؤ وہاں آپ کو صحابہ کا شان بھی ملے گا، اہل بیت کا شان بھی ملے گا، اولیاء کی محبت ملے گی. مگر یہ فتنہ یہاں سارا کا سارا وہ اسرائیلیوں کا پیسے ہیں. جو بھی بکواس کرتا ہے اما سائن پہ یا صحابہ کرام پہ، وہ اسرائیلی جو ہے نا، وہ ان کے ریاضوں کا، اسرائیل کے جو جانوروں کا بکا ہوا ہے. جو صحابہ اہل بیت دونوں کا ذکر کرے وہ مصطفیٰ کی طرح کا بکا ہوا. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. جاگ رہے ہو؟ جاگو تھا. تو عبدالرحیم گروڑی نے یہ کیسے جملے، میں اس پہ حیران ہوں. فرمایا حقیقت حبیبن کی عجب جہریا، حضور کی حقیقت بہت عجب ہے. عجب سے مراد ہے کہ بہت میں حیران ہوں. سبحان اللہ. ہوا بھی لگ گئی. ایک دفعہ میں نے حضرت سید محمد قاسم مشہوری کا شعر پڑھا حیدرآباد میں، ابھی بھی ویڈیو ہے، خدا کی قسم میں شعر پڑھ رہا تھا تو پوری ہوا ایسے آ رہی تھی، ابھی ویڈیو جواب دیکھا گیا. اس میں سارے فقیر تھے، میں سائیں محمد قاسم مشہوری رحمت اللہ علیہ، سائیں رودے دھنی سے فیضیاب تھے، اور جو سادات کی ادب سائیں نے کی، میں حیران ہوں. اللہ کی قسم عجب عجب. اللہ والوں کا شعر ہی بتاتا ہے کہ ان کے اندر حضور کی درد کتنا ہے. میں سناتا ہوں پھر آپ دیکھیں، میرے ساتھ پڑھیں. اجا عالم جا اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں؟ اجا عالم جا. پوری کائنات کا سندھی میں ہم اجا کہتے ہیں گھر. بھائی یہ وہ جو اجو سندھی میں کہتے ہیں گھر کو، اس میں ہم اجا اسے کہ گرمی سے، سردی سے، بارش سے بچنے کے لیے اس میں اپنی پناہ لیتے ہیں. تو خدا کے ولی کس پناہ میں ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں محبوب جس طرح لوگ اپنے گھر کو سندھی میں اجا کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں، میرا تو سردی گرمی سے بچانے والے مصطفیٰ تو ہیں. سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، جان رہے ہو، نبوت شریف میں فرمایا کہ محبوب مولا علی جب خیبر پہ جا رہے تھے تو سیدنا علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی. تو سیدنا علی کو میں مختصر بتا رہا ہوں. سیدنا علی آئے، حضور نے فرمایا کل صحابہ کرام بھی لے گئے، سارے صحابہ لشکر کئی دن گزر گئے، پتہ نہیں. تو حضور نے فرمایا کل میں اس کو یہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے خدا فتح کرائے.
جس کو اعلیٰ حضرت بھی امام المحققین لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں امام المحققین، وہ کیسا محقق ہوگا؟ وہ لکھتے ہیں کہ حضور نے سیدنا امیر عمر صلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی عمارت نہیں مانگی، کبھی بھی زندگی میں، اسی رات جو حضور نے فرمایا میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا امیر عمر سے فرماتے میں دعا کرتا رہا کہ ہوا مدینے سے چلی مدینے سے دن بے بلا ہوگا قسمت بھی بڑی ہوگی دن بے بلا ہوگا قسمت بھی بڑی ہوگی جب سامنے آنکھوں کے خواب میں گنبد خضرا نظر آئے، قسم سے بتاؤ وہ دن کیسا گزرے گا؟ یا اللہ آج میں نے گنبد خضرا دیکھ لیا، اگر غوث پاک کی روضے کی زیارت ہو جائے خواب میں تو دن وہ کیسا گزرے گا؟ حسین کے روضے کی زیارت ہو جائے وہ کیسا گزرے گا؟ بڑا مشکل کشا کا زیارت ہو جائے خواب میں صرف روضے کی، مگر جس دن حقیقت میں مدینے پہنچے واللہ میں جب بھی گنبد خضرا دیکھتا مجھے یہ بات آتی، اگر خواب میں ہم گنبد خضرا دیکھ لیں تو وہ دن کیسا گزرا؟ اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ آج آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھ آج حضور کے لاکھوں کروڑوں بلکہ جماعت کے فقیروں نے مدینہ شریف میں غلام مصطفیٰ کو دکھاتے رہے پوری دنیا سے 3 ارب درود شریف ملے مجھے آج بھی صلاۃ الغوثیہ کروڑوں میں فقیروں نے پڑھی ہے جو ابھی یہ ٹھنڈی ہوا چلی ہے اس درود کی برکت اور ایک میں پوری جماعت سے جہاں جہاں بھی معذرت کرتا ہوں کہ اچانک یہ پروگرام ہوا تو آپ دیکھیں یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اگر سچی پوری جماعت کو بلائیں تو کتنی رش ہوگی؟ تو جو فقیر جن کو اطلاع نہیں کیا ان سے میں معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے بولا جس کی قسمت میں ہوگا وہ پہنچ جائے، جاگ رہے ہو نیٹ پہ وہ سنیں گے تو وہ بھی شریک ہو جائے۔ تو وہ اللہ کرے کہ آج کے میلاد کے صدقے سب کو رب کریم ادب سے محروم کے حاضر کے حاضر سے مل کے بڑے دعائیں وہ دن بھی بلا ہوگا قسمت بھی گلی ہوگی کتنا بہار ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہے امام شافعی لکھتے ہیں بیت اللہ کے امام ابن حجر مکی کئی سو سال سے بھی زیادہ ہو گئے، امام ابن حجر مکی بیت اللہ کے امام جج بھی تھے مکے کے، وہ اپنے کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں جس جگہ پہ محبوب کا میلاد ہوتا ہے رب کریم فرشتوں کو بھیجتا، فرشتوں جاؤ آج میرے مصطفیٰ کا ذکر کریں، ان گلیوں میں رحمت برساؤ۔ ایسے نہیں کہ ہم ہیں، خدا کے فرشتے بھی حضور کے میلاد میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم میلاد پڑھتے اتنا خوش ہو رہے ہیں جس وقت سرکار اما آمنہ کی گود میں آئے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ مجھے ایک اللہ کے نیک بندے نے بتایا، جاگ رہے ہو،
خدا کرے کہ میرا دوست، میری یہ زندگی تمنا ہے، میں اپنے دوستوں کے لیے صرف یہ چاہتا ہوں کہ خدا کرے مرنے سے پہلے حضور کی زیارت ہو جائے۔ یارو یہ طلب رکھو، مولا علی کا قول ہے جو جس چیز کی طلب رکھتا ہے من طلب شیء وجدہ، مولا علی کا قول بھٹائی صاحب نے بھی اپنے کتاب کے اندر یہ قول نقل کیا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو انسان جس چیز کی طلب رکھے گا وہ اس کو ضرور پہنچے گا۔ یارو طلب یہ ہو، میرے مرشد کریم پیر سیروج زنگی رضی اللہ تعالی عنہ جب باہر نکلتے تھے، مرشد ہو تو ایسے یاد رہے ہو کیسے مرشد تھے جس کے 1300 خلیفے ولی تھے، 1300 باہر نکلتے گھر سے سارے فقیر کھڑے ہوتے تھے، کیا اعلان کرتے تھے سائیں؟ قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے ہمیشہ ملاقات کے بعد، فرمان سائیں پڑھتے تھے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ سائیں فرمان قرآن کی آیت پڑھتے تھے، سائیں مرید کو ہمیشہ یار کہتے تھے، سائیں کہتے تھے یارو، رب قرآن میں فرماتا ہے دوڑو اللہ کی طرف ہے، یارو اللہ کی طرف دوڑو، وقت قلیل ہے، دوڑو، دوڑ سے مراد کے لگ جاؤ، زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کے ذکر سے جدا نہ ہو، ہمیں سوتے جاگتے چلتے یا ذکر میں ہو یا درود میں، یہ زندگی کا اصل طلب رکھو گے تو حضور ملے گا، کوئی مشکل نہیں۔ محبوب نے فرمایا کئی اولیاء کی زندگی پڑھے، امام سیوطی فرماتے ہیں مجھے 70 سے زیادہ مرتبہ حضور کی بیداری میں جاگتے ہوئے دیدار ہوا۔ اتنی بڑی بات، اور یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ ہمیں درود کی توفیق دیتا ہے، درود سے، مگر درود کی نسبت صاحب غنبد خضراء سے، درود کثرت سے پڑھو گے، یہ درود آپ کو وہاں لے جائے گا اور وہاں آقا کی نظر ہو جائے گی، پھر آپ جہاں بھی رہیں گے ایک نظر بھی حضور کی ہونا تو دنیا آخرت دونوں سمجھ جائے گی۔ ہر غم کا علاج درود ہے۔ اما آمنہ کا میں عرض کر رہا تھا، مفتی نے تو میں نے تقریر چھوڑ کے ان کو پڑھایا، ایک فقیر نے مجھے بولا غور سے سنو، بولا کہ ایک درویش کو شوق تھا حضور کی زیارت کا، وظیفے کیے، چلے کیے، درود پڑھے، اولیاء ان کے پاس گئے، کئی ایسے لوگ پچھلے دور میں جو لوگ تھے فقراء کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو حضور کی زیارت کرو، مگر آج سلطان باہو فرماتا ہے صرف لا الہ الا اللہ، باقی سب حوث ہے، ان کو لا الہ الا اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، ذکر کی توفیق، باقی سب کچھ حوث ہے۔ مولا علی کا قول ہے، سید نے فرمایا دنیا میں ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، یہ حرام کیوں کھاتے ہیں، اولاد کی وجہ سے، مگر مولا کائنات کا قول ہے قادری ہونا، قادریوں کا سب سے بڑا مرشد کون ہے؟ مولا علی، مولا علی ہے، اس سے سارا سلسلہ چلا ہے، سہروردوں کا بھی ادھر سے چلا ہے، چشتیوں کا بھی ادھر سے چلا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اولاد کے معاملے میں کبھی بھی فکر نہ کرو، اگر وہ نیک ہوگا تو خدا کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو نہیں چھوڑتا، اگر بد ہے تو تیرا کیا اس میں، مولا کائنات کا قول ہے۔ تو اولاد کو دین سکھاؤ، اللہ کی محبت سکھاؤ، کریم آقا کی محبت سکھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، اولیاء صالحین کی، خصوصی ہم قادری غوث پاک کی محبت سکھاؤ۔ تو ایک فقیر چلا کیا، مدینے کے بزرگ تھے، ورد پڑھے، وظیفے پڑھے، درود پڑھے، اور اولیاءوں کے پاس گیا، اس کی تمنا پوری نہیں، دیدار نہیں پورا، حضور کی زیارت نہیں۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا، اس نے بولا کہ تو اماں آمنہ کے پاس چلے جا، اماں کو جا کے بول تو میرا وسیلہ بنا۔ میں نے بھی آزمایا ادھر کئی دفعہ، سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے کئی دفعہ حاضری، تو اس نے جا کے عرض کیا اماں جان خدا نے بیٹے تو سب کو دیے، مگر تجھے جو خدا نے فضل کیا ایسا تو کائنات میں نہ کسی کو ملا ہے نہ ملا، 9 لاکھ علماء کا صاحب تجھے ملا۔ اما ان کا صدقہ حضور کو سفارش کر، میں کو دنیا مال دولت کوئی کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک دفعہ حضور کی جھلک دے۔ خدا کرے کہ ہمارے ہر دوست اس جھلک کے طالب بنے، آمین بولے۔ اے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں ہر رات مدینے میں بھی، مولا ہمارے ہر دوست کو زیارت مرنے سے پہلے نصیب، کیا کمی ہے اللہ کے پاس اور اس کے حبیب کے پاس۔ تو اس فقیر نے جا کے عرض کیا اماں جان
میں جھولی پھیلاتا ہوں حضور کو اپنے آقا کو سفارش کر. وہ کہتا ہے میں مدینہ شریف آیا رات کو جب آیا تو دیکھا خواب میں سویا وقت بیدار ہو گیا اور سرکار کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو وہ بزرگ فرماتے کہ میں حضور نے فرمایا ایسے فرمایا کہ آؤ میرے سینے سے لگ. اللہ 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 اکبر کمال نہیں. سرکار فرمائے سینے سے لگ. تو اس فقیر جو تڑپ رہا تھا اس نے عرض کیا کہ آقا میں تو آپ کے صرف ایک جھلک کے لیے مر رہا ہوں آپ کے پاک سینے سے میں کیسے لگ سکتا ہوں. محبوب نے فرمایا فقیر تجھے پتہ ہے تیری سفارش کس نے کی ہے؟ میری اماں آمنہ نے کی ہے. تو میں تجھے جو ہے صرف زیارت نہیں اپنے سینے سے لگاؤں گا. اور اس میرے مرشد کریم سیدی خالد نے محمد رفیق ہمارے دوست کے گھر سے کئی واقعات امام کے اور مجھے مدینے کے کئی فقراء نے بولا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ حضور راضی ہو جائے تو امام آمنہ کے دن بناؤ. انشاءاللہ ایک بڑی امام آمنہ کانفرنس رکھیں گے. پوری دنیا سے بڑے بڑے ازہر سے یمن سے بڑے بڑے علماء بلائیں گے. اور ایک فقیر نے بولا کہ غوث پاک کی نظر چاہتے ہو تو اما ام الخیر کے پاس غوث پاک کی اماں کے پاس وہ سفارش کرے تو غوث پاک بھی کی اماں ہے اور اماں آمنہ تو مصطفیٰ کی بھی اماں. وہ دن بھی بھلا ہوگا قسمت بھی بھلی ہوگی جب سامنے آنکھوں کے گلی ہوگی. رشک آیا تو عالم کو خوش بخش سبحان اللہ علیہ وسلم. میں جب سے آیا ہوں واللہ فقیر سونے کا ٹائم بھی نہیں دیتے. میں سوچ رہا ہوں کہ مدینے بھاگ جاؤں یا بغداد بھاگ جاؤں. اتنے پروگرام ابھی الطاف نے چلا کے بٹھا کر اسی دن الطاف نے 7 جگہیں پہ کراچی لے کے گئے. یہ دیکھو سبحان اللہ تو بولے اس پیری میں اتنا سفر کروں بڑھا آدمی. میرے عزیز دوستو سنے اماں حلیمہ فرماتی ہے دائی حلیمہ سعدیہ لوگ کہتے ہیں کہ اماں نے خدمت کی نہیں اس لیے دائیں تو پہلے آئی. عرب میں یہ رواج تھا پہلے ہمارے بچوں نے بتایا کہ وہ اس لیے حضور نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا محو آپ کی عربی فصیح ہے تو حضور نے فرمایا صدیق اکبر کیوں نہ ہو میں قریشی ہوں اور بنی سعد میں پلا ہوں ادھر میری پرورش ہوئی اس لیے کہ وہاں عربی مثلا جو ہمارے کراچی میں پلے ہیں جو بھی لوگ ہیں جہاں ہمارے عرب میں رہتے ہیں وہ ایسے عربی بولتے ہیں. مجھے ایک سندھی کہتا ہے ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں مدینہ شریف میں تو کچھ ایسے بتانا تو نہیں چاہیے کچھ ایسے کپڑے وغیرہ تھے تو مدینہ شریف میں لے کے گیا تو ایک سندھی مجھے کہتا ہے نہیں بالکل چھوٹے بچے مجھے کہتا ہے یہ چھوڑیوں کو دیتے تو میں نے کہا اس میں جا کے یہ پتہ نہیں ہے کہ چھوکری بولی یا چھوڑی کو. تو یہ جو وہاں جاتے ہیں تو زبان بھول جاتے ہیں شہروں میں یا نہیں بولتے ہیں. اکثر ہمارے لوگ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگلش بول رہا ہے مگر فخر تب ہو کہ بچہ رسول اللہ کی زبان بول رہا ہے. جان رہے ہو آگا تو اس لیے عرب کے وہ وہاں چھوڑتے ہیں کہ وہ اصل جو عربی ہے. میں نے ابھی عطاءاللہ کے ایک دفعہ کئی باتیں ان سے پوچھی کہ بابا پراڑ کے چندان پراڑ عطاءاللہ سے بابا مجھے خبر ہی نہیں ہندے پڑھے ہوئے ہندے رہے ان کی کیڑی خبر تے ہندے ان کے چاچا وہ اس کو کیا بولتے اس کو کیا. تو اس لیے عرب چھوڑتے تھے کہ وہاں کی جو اصل زبان ہے وہ ہمارے بچے سیکھ کے آئیں. اس دور میں عربی کے لیے قریش کے دور میں ایسا عربی کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کو ماں سے الگ رکھتے تھے. اس وقت حضور کے امتیوں عربی سیکھو اس کے لیے قرآن کی زبان ہے. جب عربی میں قرآن پڑھا جائے گا نا آپ عربی سیکھے ہوں گے تو آپ ترجمہ پڑھتے جائیں گے حدیث سنتے جائیں گے تو آپ کی دل خوش ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ہم سب کے بچوں کو اللہ سے باعمل عالم بنائے. تو
تو اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ ساری عورتیں چلی گئی، میں آئی، میرا شوہر ساتھ تھا۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں اماں فرماتی ہے اماں آمنہ نے حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان یہ جب لے کے آئے گھر تو فرماتے ہیں اماں آمنہ سائیں نے میں نے بولا کہ مجھے دکھاؤ، تو اماں نے فرمایا عبد المطلب سائیں نے ساری دائیں چھوڑ کے چلی گئی، انہوں نے امیروں کے بچے لے لیے، سرداروں کو، پیسے والوں کے، رئیسوں کے، یہ اس لیے کہ سرکار کے والد صرف ظاہری اس میں رات تھا کہ والد وصال گئے، اس لیے وصال ہو گیا کہ قیامت تک محبوب کو یتیموں کا یار بننا تھا۔ سبحان اللہ، یاد گئے ہو، اس میں بھی بڑا راز ہے۔ تو کبھی انشاءاللہ اس آیت میں یتیم انفاوا اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو یتیم بتایا، یتیم بولے محبوب کو، وہ اس اللہ والوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے۔ محبوب کیسے یتیم ہے؟ محبوب تو کائنات کے سارے یتیموں کے والد ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ تو اماں حلیمہ فرماتی ہے میں آئی تو حضرت عبد المطلب سائیں ساتھ تھے، حضور کے دادا جان اور اماں آمنہ سائیں، تو فرمایا گھر سے خوشبو، محبوب سوئے تھے، اور اماں نے فرمایا کہ میں نے ایسے سبز رنگ کی چادر اوپر تھی، اس سے مراد ہے کہ آتے ہوئے سبز رنگ محبوب نے پہنا، ہمیں سمجھایا کہ میرا گنبد خضرا بھی سبز ہے اور یہ خدا کا نور بھی سبز سے ملتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، ڈاکٹر جب آپریشن کرتے ہیں نا تو سبز پٹی آپ پہ باندھے، اس لیے کہ سبز کا رنگ سے نور بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ نے بولا۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں ایسے چہرے پہ اماں آمنہ نے جیسے اٹھایا پردہ تو میں نے حسن مواہب مدینہ شریف میں حضور کا جو حسن دیکھا، اماں فرماتی ہے میں حسن نے مجھے جھکا دیا۔ قسمت کے ناظرین اماں کا حضور کا حسن کیسا ہوگا؟ اماں نے فرمایا میں جھک گئی اور ایسے جیسے میں بالکل عجب کیفیت مجھ پہ تاری گروہی صاحب کی طرح حقیقت حبیبن جی عجب جی۔ اماں فرماتے میں عجب میں پڑی، اتنی حسن، اتنا جمال، اتنی روشنی، اتنا نور۔ اماں فرماتی ہے کہ میں نے اماں آمنہ دائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے آگا آستے وہ جو نا گوبرا آستے آستے تو میں نے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا تو سرکار نے آنکھیں کھولی اور مسکرائے اور آنکھوں سے جو نور نکلا وہ آسمان تک عرش تک چلا۔ سبحان اللہ، کیسی گھڑی ہوگی؟ سبحان اللہ، اب جاگ رہے ہو؟ مسکرائے۔ آقا کریم نے فرمایا اماں حلیمہ یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے نہیں لے کے گئی، نہیں میں نے تجھے قبول کیا۔ سبحان اللہ، وہ میرے عزیز دوستو بادشاہوں کی دائیں بھی گزری ہیں، بڑے بڑے امیروں کی، رئیسوں کی، فقیروں کی، اولیاءوں کی، نبیوں کی، رسولوں کی، پر خدا کی قسم ہے پوری کائنات میں اماں حلیمہ کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے جو مصطفیٰ سے قریب ہو گیا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا اے محبوب ہم نے تیرے تمہارے خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو میرے اللہ نے فرمایا محبوب یہ ذکر کی بلندی کی شان یہ ہے اگر دائی کائنات میں کسی کی بھی دائی کا ذکر نہیں ہو رہا محبوب قیامت تک جہاں بھی تیرا میلاد ہوگا تو اماں حلیمہ کا ذکر بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، زور سے نہیں بولا۔ میں ابھی تک میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے مگر مجھے لگتا ہے تھوڑا ذکر کر دوں حضور کا۔ سبحان اللہ، سنیں گے نہ تک گئے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ظہوری فقیر کیا کہتا ہے؟ خوش بخت حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو۔ اللہ اکبر۔ ظہوری فقیر کہتا ہے کہ اماں حلیمہ پہ صرف ایک کسی نے رشک نہیں کیا مگر دو عالم اس وقت جو ہے نا رشک کر رہے تھے، واہ 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 اماں حلیمہ تیری قسمت، تیرا بھاگ کہ آج دونوں جہانوں کا سردار تیری جھولی میں ہے۔ سبحان اللہ، منظر کیسا ہوگا؟ کاش اس وقت ہم جو ہے نا کہ اماں دائی حلیمہ کا جو اونٹنی تھی اس سے جو مٹی لگتی وہ مٹی بھی ہوتے تو ہماری قسمت ہوتی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ اکبر۔ رشک آیا دو عالم کو خوش بخت حلیمہ پر رشک آیا دو عالم کو آقا کو لگا سینے جب گھر
ایک بات حضور کی شان کی بتاتا ہوں، مگر میلاد کا میں کمال سب نعت خان کو پیسے دے رہے تھے، مجھے تو کوئی 1 روپیہ سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟ شعر پڑھو حضور کے میلاد کا۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ۔ حضور آ گئے ہیں۔ بات حضور کی شان کی سنا دوں، سبحان اللہ، اگر اجازت ہو سبحان اللہ، کہ تو نہیں ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، ابھی ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں قاضی یعقوب کے گھر، علامہ ارشد القادری، ہندوستان کے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے پاسبان اور فلسفی بزرگ، محفل بات کرتے تھے نا اس جگہ پہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں کھڑا کر دیا۔ مگر یارو ایک بات میلاد سے ضرور سیکھو کہ میلاد میں حضور کی محبت ہم سیکھتے ہیں، مگر حضور کی حیات طیبہ بھی سیکھو۔ حضور نے زندگی کیسے گزاری، غلاموں سے کیسے گزاری۔ میں کل چاچا احمد خان کے گھر ایک بات میں نے بتائی کہ حضور جب فتح مکہ ہوا تو اس تقریر میں آگے دوسری باتیں تو میں بھول گیا، آج مکمل کر دوں۔ تو فتح مکہ ہوا تو حضور 10,000 صحابہ کے ساتھ آئے، جاگ رہے ہو؟ 10,000 اور ساری صحابہ تلواروں کے ساتھ۔ حضور جب مکے میں داخل ہوئے بیت اللہ میں تو اونٹ پہ، جاگ رہے ہو یا نہیں؟ اونٹ پہ سرکار بیٹھے تھے، اب قصبہ داتی پہ، آگے سیدنا حسین بن ابو کے صحابی تھے، اس کے ہاتھ میں مہر تھی، اور حضور نے اوپر جو پیچھے اپنی سواری مبارک پہ کسی کو بٹھایا۔ کتنے صحابہ کرام تھے حضور کے جو رشتے دار تھے، قریش تھے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم سب تھے، مگر حضور نے اسی دن فتح مکے والے دن پیچھے اپنی سواری پہ کس کو بچھایا؟ سیدنا اسامہ بن زید اللہ عنہ، جو غلام حضور کے غلام کے بھی۔ سبحان اللہ، قیامت تک آقا نے سبق دیا کہ میرے امتیوں زندگی اس طرح گزارو کہ آج فتح کے دن میں سواری پہ ہوں، میرے پیچھے اگر میرے ساتھ ہو تو میرے غلام کا بیٹا۔ لگ رہے ہو؟ سرکار جب داخل ہوئے تو اتنا بڑا لشکر، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سارے مکے کے لوگ ایسے کام رہے تھے، حضور کو اتنی ایذائیں دی، تکلیف دی، بہت بڑا حضور علیہ السلام۔ آپ زندگی پڑھیں مکے کی، کس طرح حضور کی زندگی انہوں نے جو ہے نا وہ استغفر اللہ، حضور کو جادوگر کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کہتے تھے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں غصاخی کرتے تھے، بہت بڑا۔ مکے کے قریشیوں نے یہ اب اندازہ لگائیں، جب بدر پہ آ رہے تھے تو انہوں نے بولا حضور کی والدہ کی قبر کھولتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لیں گے، جب ہمارے لوگ قید ہو جائیں گے بولیں گے پھر واپس کریں گے۔ اتنے ایذائیں جس کی انتہا نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے مکے سے جو ہے وہ حبشہ کی طرف گئے، حضور کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی، سیدنا جعفر طیارہ۔ اتنی ایذائیں، اتنی تکلیف، ان کے باوجود سرکار جب داخل ہوئے فتح کے دن، جاگ رہے ہو، تو سرکار نے اپنی سواری پہ کس طرح زندگی گزاری۔ خدا کے واسطے سیرت پڑھو۔ اللہ بزرگوں نے لکھا ہے میلاد 3 چیزوں سے کرو۔ جب میلاد کس طرح کرو؟ ایک حضور کی سیرت پڑھو، زندگی پڑھو، دوسرا درود پڑھو، اولیاء اللہ نے لکھا، تیسرا علامہ اقبال لکھتے ہیں میں نے جب کروڑ درود پڑھا تو مجھے جب حضور کی زیارت ہوئی، تیسرا یہ کہ غریبوں کو کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ، یہ میلاد اس طرح ہونا چاہیے۔ حضور کی زندگی ضروری ہے۔ سرکار نے کیا کیا؟ اپنی جو اونٹنی مبارک تھی، لاچی مبارک تھی، اس پہ حضور نے، اور اسی وقت حضور پہ یمن کی چادر تھی، وہ حضور نے اپنے اسی دن امامے کے طور باندھی، یمن کی چادر جیسے ہاتھ سے بناتے، وہ حضور داخل ہو گئے، ایسا منظر ہوگا، سرکار نے اپنی اونٹنی پہ ایسے چہرہ رکھ دیا، ایسے جھکا دیا۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، کہ قیامت تک کہ میرا امتی کوئی فتح ملے، کامرانی ملے تو ایسے نہ کہ ایسے حل چلے، نہ، اللہ کے حبیب نے سمجھا دیا کہ جب بھی فتح ملے تو اپنے رب کا شکر بجا۔ آج بھی
انکساری. پھر آپ سنیں کمال ہے, سرکار کریم علیہ السلام جب داخل ہوئے, طواف کیا, حضور 10,000 صحابہ مکے کے لوگ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے, اور جو ڈرے ہوئے تھے کفار سے وہ بھی اس دن سارے میدان میں آ گئے, بچے عورتیں. سرکار نے اپنی لاٹھی مبارک سے وہ جو طواف کیا, آپ نے جب سلام کیا, جس طرح ہم ہاتھ گھماتے چومتے اسی دن رش تھی, تو سرکار نے اپنی لاٹھی مبارک سے ایسے اشارہ کیا, بسم اللہ اللہ اکبر. جیسے حضور نے اللہ اکبر بلند کیا, سارے صحابہ نے ایک آواز بولا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب جلدی فلسطین میں ایسا اللہ اکبر کے نعرے چاروں طرف آ گئے, مسلمانوں خدا کی طرف آ جاؤ. خدا بدر میں بھی تھا, عہد میں بھی تھا. میرا رب کہتا آؤ تو صحیح, میرے محبوب کے طریقے پہ آؤ تو میرا رب دیکھو کس طرح. آج ہم مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ یہودی نے لڑا کے کوئی قادیانی بنا دیا, کوئی بے ادب بنا دیا حضور کا. آج مسلمان خود سرکار کے محبت سے ناواقف ہے, تب یہ سزا ہے. اگر حضور کے عاشق بنو, ایک صحابی رضی اللہ عنہ سندھ میں آیا, کہاں بھی آیا, دنیا میں سرکار کا غلام, تو لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھ کے مسلمان کرنا. صحابہ کا شان تو اعلیٰ ہے. معین الدین چشتی آیا, معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو خراسان سے آیا, انہوں نے آ کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا. جاگ رہے ہو؟ سرکار نے جب اللہ اکبر بولا تو صحابہ نے چپ ہی نہیں کی. وہ لوگ کافر منع کرتے تھے نا, اللہ اکبر نہ بولو, بولتے رہے اللہ, زور سے بولو اللہ اکبر, سیرت میں محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے اتنا تو زور سے صحابہ اللہ اکبر بولتے ہیں کہ حضور نے چپ کیا. حضور نے اشارہ کیا کہ بس کرو ابھی بس کرو. سرکار نے اشارہ کیا, صحابہ نے بس کی. جب طواف پورا ہوا تو محدثین سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ہم سندھی میں کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, انہوں نے لکھا کہ تن رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو کس طرح حضور نیچے اترے, تو منظر کیسا ہوگا؟ صحابہ نے اپنے ایسے ہاتھ ایسے اوپر کیے, حضور نے اونٹ مبارک سے جو اپنا پاؤں مبارک رکھا, فتح مکہ دن حضور کے ہاتھ پہ رکھا. ایسا منظر ہوگا. صحابہ کرام کی قسمت میں جاؤں, حضور کا پاؤں قدمین شریفین سرکار کا پاؤں پائے اقدس نالین مل جائے تو اعلیٰ حضرت فرما دونوں جہانوں کی بادشاہ, مگر ان کی قسمت کے حضور کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ. سرکار نیچے اترے اور مقام ابراہیم پہ گئے, 2 رکعتیں پڑھی, اور سرکار کریم علیہ السلام نے مکے والوں سے, میں مختصر کرتا ہوں, حضور کے خلق اور اخلاق. آقا کریم نے فرمایا اے مکے والوں, آج آپ کو پتہ ہے میں کیا کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. پوچھا, اور سارے محدثین لکھتے ہیں کہ حضور جو کافر تھے جنہوں نے اتنا ایذایا, اتنی تکلیف دی, اتنا حضور کو جو ہے نا, آپ حدیث سنی ہوگی کہ سرکار حرم میں آ کے نماز پڑھتے تھے تو مکے کے کفار جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ اوجلی ڈال دیتے تھے. اما سیدہ کائنات سلام اللہ کئی دفعہ آ کے روتی تھی, کئی واقعات ایسے ہیں سرکار کو ایذا دی. ابھی جنہوں نے سرکار کی 3 دن محصور کیا بنی شوق کے اندر, 3 سال حضور کو جو محصور کر دیا, اور اتنے صحابہ کرام کو ایذائیں دی, تکلیف دی, اور صحابہ کرام کی جو جائیداد تھی مکے میں, گھر تھے, سب پہ کافروں کو قبضہ کر دیا. جس طرح اسرائیل پلیت کر قبضہ کر کے بیٹھے, یہ کفار کا فعل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن پوچھا کہ مکے والوں بتاؤ آج میں آپ سے کیا کرنے والا ہوں. تو ایسے جو دشمن تھے نا, ایذا بہت دیے تھے, ایسے کام رہے تھے. تو سرکار نے فرمایا جواب دو. تو سب نے بولا کہ اے محبوب تو نبی کریم, تو اللہ کا کریم نبی ہے, اور ہمارے جو ہے نا وہ کریم بھائی ہیں, اور کس لئے کہ قریش تھے, اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ کے. اور آج رب نے تجھے قدرت بھی دی ہے, ہم جو ہے نا سب جو ہے نا جتنے بھی ارادے آج تو غالب ہیں. اور محبوب کریم علیہ السلام کو جب کریم بولا تو حضور نے کیا جواب دیا؟ سرکار نے فرمایا سنو, آج میں آپ سے ایسا کروں گا جیسا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کیا. سبحان اللہ. لا تشریف.
علیکم، محبوب نے فرمایا کہ آج میں آپ کو سزا نہیں دوں گا، وہ جو آپ نے مجھے ایذائیں دی ان کا بدلہ نہیں دوں گا۔ آج جو ہے میں اعلان کرتا ہوں، جس نے ہتھیار چھوڑ دیے اس کو امن ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کے گھر میں بیٹھ گیا وہ امن میں ہے۔ جو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا، بعد میں مسلمان ہوا رضی اللہ، جو ان کے گھر میں سے کہ وہ سردار تھا تو حضور ان کے گھر میں آ گیا تو اس کو امان ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو جو کافر اتنی ایذائیں دے چکے تھے، اگر جنگ ہوتی تو پھر کچھ مسلمان ہوتے کچھ نہیں ہوتے، مگر محبوب نے یہ اعلان جب کیا تو اس سے ثابت ہوا جو محبوب نے جو فتوحات کیے تلوار سے نہیں کیے، محبوب نے اخلاق سے کیے۔ سرکار کریم علیہ السلام کی یہ بات سن کے مکے کے سارے لوگ آئے، ہاتھ چومتے رہے، بیعت کرتے رہے، مسلمان سارے مسلمان ہوتے رہے مکے پاک کے اندر۔ اور حضور نے فرمایا کہ 12 لوگوں کے سوا، 12 روایت میں 13 کی، ان کے سوا باقی سب کو معافی ہے، اور ان کو جہاں بھی دیکھو چاہے بیت اللہ کے غلاف میں لگتے ہو اس کو ختم کر دو۔ اللہ یاد رہے ہو یا نہیں؟ یاد رہے ہو؟ اتنی بڑی بات حضور نے فرمایا 12 وہ شخص، اس میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا تھا، اور ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی اس کو، اور ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا رضائی بھائی تھا۔ 12 شخص تھے، اور حضور نے فرمایا ان کو جہاں بھی دیکھو قتل کر دو۔ آپ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ حضور نے سارے لوگوں کو معافی دی، مگر وہ جو لوگ تھے ان کو کیوں فرمایا بیت اللہ کے غلاف میں دیکھو پھر بھی قتل کر دو؟ اور اس سے مراد ہے کہ ان لوگوں نے حضور کو کتنی ایذا دی ہوگی۔ جاگ رہے ہو؟ حضور کا لقب ہے سید الصابرین، صابرین، کائنات میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ مگر قربان جاؤں، سرکار نے فرمایا مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو رضائی بھائی تھی وہ آئے، سیدنا عثمان غنی ان بھائی کے لیے سفارش کی، حضور نے قبول کر لی۔ پھر پتہ پڑا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا جو بیوی تھی وہ ان کی کزن بھی تھی، ابو جہل کے بیٹے، ان کو پتہ پڑا حضور نے تیرے لیے یہ حکم کیا۔ سب کے عجب واقعات ہیں، جاگ رہے ہو یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو اکرمہ جو ہے وہ بھاگ گئے یمن کے لیے، اور اپنی کشتی پہ بیٹھے اور یمن کے لیے بھاگے، صحابہ مجھے قتل کر دیں گے رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین۔ تو اچانک طوفان آیا اور وہ ایسے ہلنے لگی تو لات عزا جو بت تھے بیت اللہ میں ان کو پکارنے لگا، تو ان کے جو ہے نا کشتی میں مسلمان تھا صاحب، اس نے بولا یہ کچھ تیری مدد نہیں کریں گے، اللہ حضور کے رب کو پکار۔ اس نے بولا کہ اگر میری رب محمد نے مدد کی، یا اللہ حضور کے ساتھ اس طوفان سے اگر میں بچ گیا تو میں حضور کے پاس جاؤں گا اور حضور کے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دوں گا اور حضور علیہ السلام کی بیعت کروں گا اور میں اس کو قریب پاؤں گا، مجھے بخش۔ تمام سیرت کے معتبر عرب کی جو بڑی بڑی سیرت ہے اس کے اندر یہ بات ہے، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو اکرمہ جو ہے وہ ابو جہل کا بیٹا، جاگ رہے ہو یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ ان کی بیوی کو پتہ پڑا، ان کی کزن تھی، آئی حضور کے دربار، عرض کیا آقا میں نے سنا ہے کہ جن شخصوں کو آپ نے فرمایا قتل کر دو تو ان میں میرا شوہر بھی ہے اور ہے تو آپ کا گستاخ، مگر میں آئی ہوں مسائل بن کے، محبوب اس کو بخش دو۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ حضور کی کریمی دیکھو، سرکار نے فرمایا میری امت یعنی جاؤ اس کو لے آؤ میری مغفرت۔ سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ ان کی بیوی گئی ڈھونڈنے، بہت بڑا قصہ مگر مختصر سناتا ہوں سرکار کی کریمی کی ایک جھلک۔ تو حضور علیہ السلام آقا ان کی بیوی ان کو ڈھونڈ کے جب حضور کے دربار میں آ رہی تھی تو سارے محدثین نے سیرت والوں نے لکھا ہے
کہ حضور ابھی وہ اس وقت موبائل تو نہیں تھی کہ بتایا کہ آدمی بھیجا نہیں، وہ ڈھونڈ کے واپس اپنے شوہر کو ساتھ لا رہی تھی، وہ ایسے کام رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے تو ساری زندگی آقا کو اتنی ایذائیں پہنچائی ہیں، ابو جہل کا بیٹا ہوں اور کیا ہوگا۔ حضور نے جب بدر میں ابو جہل قتل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، عبداللہ بن مسعود اس کی سری ایسے کان میں لے کے پکڑ کے آ رہے تھے تو حضور کے آگے رکھا تو حضور نے شکر کا سجدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون یہ تھا۔ یہ تو اس کے بیٹے نے بھی سنا تھا کہ حضور نے میرے باپ کو امت کا فرعون بولا ہے، جاگ رہے ہو؟ حضور کی کریمی دیکھو۔ مگر میرے عزیزو دوستو، حضور علیہ السلام کی دربار میں جب ان کی بیوی ام جمیل اپنے شوہر کو لے کے آئی تو میرے کریم آقا علیہ السلام پہنچنے سے پہلے محمود نے اپنے صحابہ کو فرمایا، او میرے صحابہ غور سے سنو، آج اکرمہ جو ہے اپنی بیوی ان کی بیوی میرے پاس لا رہی ہے، وہ آ رہے ہیں، علم دیکھو آ رہا ہے۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ ان کا باپ جو ہے نا ابو جہل، اس کے بارے میں کوئی گھٹ بد الفاظ نہیں بولنا، کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا جس وجہ سے اکرمہ کو تکلیف پہنچے۔ جاگ رہے ہو؟ معمولی بات ہے، جاگ رہے ہو؟ حضور کے سیرت میں مسلمانوں، آج ہم سرکار کی سیرت چھوڑ دیے تب یہ ہمارے حالات ہیں۔ سرکار نے ابو جہل کے لیے آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو فرمایا، سب سارے صاحب بیٹھے، حضور علیہ السلام جب اکرمہ کو ان کی بیوی لائی تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، سرکار کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ، بڑی بات ہے، حضور کھڑے ہو گئے، ابھی اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، صرف کھڑے نہیں ہوئے، سرکار کریم علیہ السلام نے اپنی مزمل والی چادر اس کے گلے میں ڈال دی۔ سبحان اللہ، ہمیں حضور کے خلق عظیم کے صدقے ایک ذرا عطا کرے، حضور کی سیرت طیبہ پڑھے۔ سرکار نے چادر ڈال دی تو حضور جب بیٹھ گئے تو اکرمہ سے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا، بولا کہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ محبوب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا دین کا کیا اصول ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، مجھے اللہ کا نبی مان، نماز روزہ حج زکات، یہ حضور نے پیغام، انہوں نے بیعت کی، مسلمان ہوئے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو سرکار کی کریمی دیکھو، ابو جہل کا بیٹا جب مسلمان ہوا ہے، حضور کی دربار میں آیا ہے، پوری زندگی اس نے، آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار نے پورے مکے والوں کو جو ہے نا وہ عام معافی دے دی، مگر اتنی ایذا دی کہ حضور نے فرمایا ان کو قتل کر دو۔ اس نے کتنا ایذایا ہوگا حضور، جاگ رہے ہو؟ اس شخص سے سرکار پوچھ رہے ہیں کہ اکرمہ آج جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ۔ سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہے، سیرت پڑھو تو اکرمہ جو ہے نا وہ اس نے آنکھیں جھکا دی، آنکھوں میں پانی، بولا کہ محبوب ایک بات مانگتا ہوں۔ بولا کہ کیا؟ فرمایا میں نے جو آپ کو ایذا دی، آپ کو گالیاں دی، آپ کے شان میں گستاخی کی، جو کچھ بھی میں نے کیا، آج کچھ نہیں مانگتا ہوں محبوب، مجھے وہ معاف کر۔ کتنی بڑی بات ہے، صحابہ سن رہے تو سرکار نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا جو اکرمہ نے مجھے گالیاں دی ابو جہل کے بیٹے نے، میں نے معاف کر دیا، اے اللہ میں نے کر دیا تو تم بھی معاف کر۔ سبحان اللہ، پھر ان کے لیے دعا دی۔ پھر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمہ قذاف، آپ دیکھیں کہ حضور کے وصال کے فوراً بعد آج ہم کہتے ہیں قادیانی 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 کافر پلیت، جو حضور نبی کا اعلان کرے وہ کافر ہے، مگر اس دور میں دیکھیں مسلمہ قذاف نے نبوت کی دعویٰ کی، سرکار نے فرمایا میرے بعد 30 نبوت کی دعویٰ کریں گے تو وہ 30 ہی جھوٹے ہوں گے، قذاف ہوں گے۔ تو انہوں نے ادھر اعلان کیا، سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا خالد بن ولید کو بھیجا اور وہ اکرمہ ساتھ بہت بڑے لڑے اور کئی کافروں کو جہنم میں، آخری جو ہے نا وہ سیدنا عمر کے دور میں اسلام کی جنگ میں لڑتے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مگر ایک بات بتاؤں حضور کے علم کی، ایک دفعہ ایک جنگ میں سیرت پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی میں لکھا، ایک جنگ کے دوران حضور کا علم دیکھے، یہ میلاد مدینے سے دور نہیں ہے، تو ایک دفعہ سرکار ایک انصاری صحابی کو، ابو جہل کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا اکرمہ، انہوں نے وہ ان کو شہید کر دیا۔ تو حضور نے جب دیکھا صحابی شہید ہو گیا، حضور مسکرانے لگے،
اللہ صحابہ نے بولا عرض کیا آقا آپ کا غلام شہید ہو گیا، آپ کے آگے آپ مسکرا رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ سنو، میرے رب نے مجھے دکھا دیا، دونوں جنت میں ساتھ تھے اور یہ قاتل بھی ساتھ تھا، یہ جس کو اس نے شہید کیا وہ بھی ساتھ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دونوں ساتھ تھے، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں ہوا، صحابہ کو شہید کر رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کو دکھا رہا ہے کہ آخری وقت یہ مسلمان ہوگا اور شہید بھی ہوگا، جنت میں بھی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کے اخلاق کردار، دین نامی کردار کا ہے، دین نامی اخلاق کا ہے۔ آخری حدیث سناؤں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی دنیا میں آیا ہے اخلاق سکھانے کے لیے، اور میں رسول اللہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ زندگی پڑھے، سیرت طیبہ پڑھے، سرکار غلاموں سے کس طرح جو بات کرتے تھے، غلاموں سے کس طرح، حتیٰ کہ جانوروں سے کتنا پیار کرتے تھے، اپنے پڑوسی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام صحابی فوت ہو جاتے، بخاری کی حدیث ہے، جنگ موتا حضور کے آگے سے اللہ نے کر دی، حضور نے فرمایا ابھی جعفر تیارہ شہید ہو گیا، صحابہ کو نبی مسجد میں حضور فرما رہے، فرمایا ابھی جو زید بن حارث شہید، ابھی جھنڈا فلاں صحابی نے لیا ہے، بخاری میں کہ حضور روتے رہے، صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ روتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ رونا اس لیے ہے جو محبت اپنے محبوب سے ہوتی ہے اس کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سیرت طیبہ پہ عمل۔ ایک شعر میرے ساتھ پڑھے پھر سلام پڑھے۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو چلو رے سہارو، خبر یہ سناؤ انوکھا نرالو وہی شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سردار آیا۔ مل کے پڑھیں انوکھا نرالا وہ سارے رسولوں کا سردار آیا، ارے گج گنا ہو ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں۔ سمجھو کہ ہم میلاد میں آئے ہیں، عاشق نے نہیں بولا، یہ شعر میرے ساتھ پڑھ لو۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، مل کے پڑھیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ غوث پاک لکھتے ہیں، آخری بات، غوث پاک لکھتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کی دلیں، شیخ عبداللہ نے لکھی ہے اخبار الاخیار میں، خدا نے لوگوں کی دلیں میرے ہاتھ میں دی، میں جس کو جاؤں قریب کروں، جس کو جاؤں دور کر دوں۔ جب غوث اعظم کی شان ہے تو امام الانبیاء کی کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، مل کے پڑھیں تو قیامت کے دن حضور کے نعت خوان اٹھیں گے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا
حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر خدا کے غضب کو، حدیث سرکار کی، اللہ کے گناہوں کی وجہ سے جو ناراض ہوتا ہے میرا کریم رب، نبی سے نے فرمایا کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ اس کو ٹھنڈا کر سکے۔ یہ جو دنیا میں جو کچھ بھی مسلمانوں سے ہو رہا ہے کہ ہم نے خدا کا ذکر چھوڑ دیا ہے، تو میرے عزیز یہ ذکر ہی نجات کا۔ فلسطینیوں کی مدد کے لیے اللہ کو پکارو، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو حضور نے فرمایا خدا کے جلال کو اگر کائنات میں کوئی چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ پورا پڑھیں پھر سلام پڑھتے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ذکر اس طرح کرے کہ ہمارا رب ہمارے ہر حدیث قدسی رب فرماتا بندہ تو دل سے اللہ کہتا ہے میں رب 70 دفعہ تجھے جواب دیتا ہوں لبیک عبدی میرا بندہ میں ہاتھ میرا بندہ دل سے اللہ علی فرماتے ہیں کہ سرکار جب جہاد میں مشکل ہوتی ہے حی قیوم پڑھتے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بدر والے تھے سرکار سجدے میں بار بار سن رہا تھا یا حی قیوم مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ آج فلسطینوں کے لیے دل سے رب کو پکارے کہ اللہ حضور کے تیرے پاس کیا کمی ہے تو غریبوں کی مسکینوں کی مدد کر حضور کے صدقے یا حی یا قیوم 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 یا حی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فتح دینے والا میرا کریم رب ہے تو یا فتاح ہو یا اللہ ان کے لیے سے پڑھے دل سے یا فتاح ہو یا اللہ یا فتاح 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 یا
میلاد مبارک ہے. آج ہمارا جو درود فقیروں نے غوثیہ کروڑوں میں پڑھا اور اس کی برکت یہ ہے کہ یارے بارے جن تو جی پیا برکت پہنجے رزق میں پیا کل ہوا پر ہوا پنجونا ہے کا ہے دہونا. ٹھیک ہے تو الحمدللہ آج جو ہے وہ میلاد ختم ہوا ہے. مدینہ شریف میں 11ویں کا چاند ہو گیا تو الحمدللہ 12ویں بھی 11ویں دونوں مل گئی. غوثیہ درود آپ نے پڑھا, جہاں جہاں دنیا میں فقیر ہوں سب کا نام لکھ گیا. ایک آج ورد دیتا ہوں آپ تجربہ کرنا. یہ 1100 دفعہ ایک انا اعطیناک الکوثر 111 دفعہ اور اس کے بعد 111 دفعہ سورہ کوثر اور 1100 دفعہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ المدد. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پڑھتا ہے خدا اس کو اول آخر پہلی اور آخری جو روحانی منزل ہے وہ طے کرتا ہے. کس لیے کہ امام ربانی صحیح اپنی جو نقش بندی سلسلے کے امام ہیں وہ اپنی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک روحانیت میں ایسا مقام آیا جو میں نے بڑے مجاہدے کیے وہ طے نہیں ہو سکتا, تو مجھے خدا کی طرف سے اعلان ہوا کہ غوث پاک کے روح سے مدد مانگ, تو میں نے غوث پاک کی طرف متوجہ ہوا تو غوث پاک نے وہ مقام مجھے طے کرا. غوث باہدین ذکر ملتانی فرماتے ہیں ایسا مقام آیا جو روحانی طے نہیں ہو سکتا تھا, خدا کا نقش میرے قلب پہ نقش نہیں ہو سکتا تھا, تو مجھے الہام ہوا. غوث باہدین فرماتے ہیں کہ غوث پاک کو پکارو. جب میں نے پکارا تو جب مراقبہ کیا اسی وقت خدا کا اسم میرے قلب پہ طے ہو گیا. ابھی 11 دفعہ میں پڑھاتا ہوں, پھر سب کو اجازت ہے. یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ المدد, 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 المدد, یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ 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 المدد, یا شیخ 11 دفعہ ہو گیا. مگر سلطان باہو لکھتے ہیں اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے جو غوث پاک کے اس نام کو پڑھتا ہے وہ اللہ فرشتے اس کے کام میں لگا دیتا ہے. اس نیت سے پڑھو وہ فرشتے ابھی فلسطین جائیں ان کی مدد کریں. یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ المدد, طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے سے, یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ المدد, طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے سے, یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ المدد, طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے سے. ایک آیت میں نے بھیجی ہے کہ حضور نے خندق میں پڑھی تھی. اللہ نے سارا جو اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتا لشکر پورا لے کے آئے تھے, بہت بڑا لشکر. اللہ نے اس آیت کی برکت سے سب پہ طوفان ایسے سب کچھ بھیج دیا, پورا لشکر واپس چلا گیا. سَيُحْزَمُهُمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, یہ ایک میسج میں ہے اور سارے فقیر پڑھیں. انشاءاللہ اللہ اس آیت کی برکت سے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے گا. اٹھو صلاۃ والسلام. سو